السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ آج اسلام آباد سے موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہونی ہے گفتگو، پہلے ڈال لیتے ہیں ایک نظر ان پر۔ 11 مئی کے مظاہرے سے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے، عمران خان کی یقین دہانی۔ تحریک انصاف کو روکا نہیں جائے گا، وزیر داخلہ کا اعلان۔ شمالی وزیرستان میں ایف سی کے 9 اہلکار شہید، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات، طالبان سے مذاکراتی حکمت عملی پر غور۔ میڈیا کے لیے ضابطہ اخلاق اور اس کے نفاذ کے سوال پر حکومت اور میڈیا سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ صحافیوں کو ایم کیو ایم سے کوئی خطرہ نہیں، رپورٹ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ایم کیو ایم کا کراچی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے خلاف احتجاج۔ امریکن ایجنٹ کی 10 لاکھ روپے کی ضمانت منظور۔ سب سے پہلا موضوع 11 مئی، شامی صاحب ابھی چودھری نثار علی خان وفاقی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اجازت دے دی ہے پی ٹی آئی کو جلسے کی بھی، لیکن ساتھ کچھ شرائط بھی لگا دی ہے۔ نہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو جلوس کی یا جلسے کی کیا کہیں گے اس کے، اب لفظ جو استعمال کرے جلسہ ہے، وہ دھرنے کا لفظ استعمال کر رہے تھے جی۔ چلیے دھرنا ہو یا جلسہ ہو، اجتماع کی اجازت مل گئی ہے، ٹھیک۔ اور عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت ان کو نہیں چھیڑے گی تو وہ بھی اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ بالکل، ان کا کہنا تھا کہ یہ جمہوریت جو ہے اس کو خطرہ دھرنے سے یا جلسے سے نہیں ہے، احتجاج سے نہیں ہے، بلکہ خطرہ احتجاج کو روکنے سے ہے۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب نے کوئی شرائط لگائی ہیں جی، کہ کس طرح بچے نہیں آئیں گے اور اسلحہ نہیں ہوگا، بالکل، ڈنڈے نہیں ہوں گے، اگرچہ جھنڈے تو ہوں گے، ہاں، جھنڈے ہوں گے تو ڈنڈے بھی ہوں گے، اور بہرحال کنٹینر نہیں ہوں گے جی، اور اسی طریقے کی دوسری باتیں کہی ہیں۔ جی بالکل، تو ایک اچھی بات ہے اگر یہ معاملہ خوش رسوبی سے ہو جائے اور لوگ اپنے جذبات جو ہیں ان کو زبان دیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ بالکل، اصل میں ایک جمہوری حکومت میں اور ایک آمرانہ حکومت میں یہی فرق ہوتا ہے۔ آمرانہ حکومت اجتماع سے گھبراتی ہے، احتجاج سے گھبراتی ہے، اور جمہوری حکومت جو ہے وہ اس کے لیے ایک راستہ دیتی ہے۔ تو اب اگر یہ دھرنا ہو رہا ہے اور اس کے شرکا جو ہیں جی، وہ جمع ہوں گے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ شام صاحب جو خان صاحب ایک بات کر رہے ہیں نثار علی خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ بھی ہے کہ دارالحکومت میں اور ایسے سینسٹیو علاقے میں جلسے جلوس دھرنے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہاں دیکھیے، اس سے پہلے طاہر القادری صاحب آپ کو معلوم ہے جی، یہاں ایک دھرنا دے چکے ہیں اور پورا زندگی جو تھی پوری مفلوج ہو گئی تھی وفاقی دارالحکومت میں۔ یہ بات اصولاً تو درست ہے، نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ دوسرے مقامات پر بھی سڑکوں پر جلوس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور ہر وقت جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ احتجاج کے لیے اگر جگہ مخصوص کر دی جائیں اور وہاں لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر لیا کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اب لاہور میں شاہراہ قائد اعظم جو ہے اس پر تو ہائی کورٹ کے حکم کے تحت پابندی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کی وائلیشن ہوتی ہے، اور تحریک انصاف نے اس پر ایک احتجاجی جلسہ کیا تھا، اور دوسری جماعتیں بھی جو ہیں حسب توفیق وائلیشن کرتی رہتی ہیں۔ لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو مل جل کر ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات منوانے کی کوشش کرنی چاہیے
کہ احتجاج کے طریقے ایسے ہوں جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، جس سے تصادم کا خدشہ نہ ہو، اور جس سے زندگی جو ہے انسانی زندگی معطل ہو کر نہ رہ جائے۔ دیکھیے دوسرے ملکوں میں تو ایک جانور کی بھی جان چلی جاتی ہے تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، اور یہاں اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں ہر وقت خطرہ ہوتا ہے، ٹریفک رکتی ہے، عورتوں کو تکلیف، بچوں کو تکلیف، مسافروں کو تکلیف۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ آسانی سے سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہو جائیں، کیونکہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے کوئی جماعت تو اس وقت تو مانتی نہیں ہے کوئی، اور جب وہ گورنمنٹ میں آتی ہے تو پھر اس کو یہ ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ بالکل۔ تو لیکن یہ اصل میں مسئلہ ہے ہمارا، یعنی حکومت میں اور اپوزیشن میں سوچنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اس وجہ سے کوئی متفقہ بات طے نہیں ہو پاتی۔ شامی صاحب، یہ احتجاج کا دائرہ جو ہے کچھ زیادہ پھیلتا نہیں جا رہا؟ پہلے قادری صاحب نے، پھر عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد اب سنی اتحاد کونسل بھی کہہ رہے کہ ہم بھی جائیں گے عمران خان صاحب کے دھرنے میں اور ان کے ساتھ شریک ہوں گے، اور پھر جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا کہ کراچی میں ہم بھی دھرنا دیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کا دھرنا تو الگ ہوگا، اور عمران خان صاحب کے اجتماع میں تو آئیں گے نہیں، یعنی ان کے فالوورز جو ہیں۔ یہاں تو ابھی تک تو عوامی مسلم لیگ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ شیخ رشید صاحب اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ اس میں موجود ہوں گے، اور ان کا کہنا تو یہ ہے کہ میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ اگر 4 حلقوں میں دھاندلی ثابت ہو جائے تو پھر مڈ ٹرم الیکشن کرایا جائے اور اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں۔ ان کا میں عمران خان صاحب ادھوری بات کر رہے ہیں، میں پوری بات چاہتا ہوں۔ جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، اس کا تو میں امیر العظیم صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم صرف کراچی کی حد تک اس میں شرکت کریں گے، کیونکہ کراچی میں جو دھاندلی ہوئی ہے بڑے پیمانے پر، اس میں جماعت اسلامی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ باقی مقامات پر جماعت اسلامی جو ہے وہ کچھ جوش و خروش نہیں دکھا رہی، اور اسی دن 11 مئی کو لاہور میں یہ ایک بڑی فٹ بال گراؤنڈ ہے وحدت روڈ پر، جس میں استقبالیہ دیا جا رہا ہے سراج الحق صاحب کو۔ تو جماعت اسلامی کے تو ہزاروں کارکن جو ہیں اس میں شریک ہوں گے، اور وہ ان کا دھرنا جو ہے وہ تو اس ریسیپشن کی صورت میں ہوگا جو وہ سراج الحق صاحب کے اعزاز میں دیں گے۔ تو بہرحال جماعت اسلامی جو ہے کہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی، کہیں سراج الحق صاحب کے جلسے میں ہوگی، اور کہیں گھر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہوگی۔ اب شامی صاحب، جو عمران خان صاحب کے کلیمز ہیں، پھر گورنمنٹ کا ریاکشن ہے، ان سب کو سامنے رکھ کے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی یہ سٹیٹمنٹ کے جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ یہ مطلب آن دا فیس آف اٹ سب کے لیے قابل قبول ہوگی؟ دیکھیے، اگر کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، کوئی تصادم نہیں ہوتا، کوئی فساد برپا نہیں ہوتا، تو پھر جمہوریت کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ ویسے بھی اتوار کا دن ہے اور احتجاج جو 1 سال پورا ہوا ہے، تو جو یعنی یہ تو اب حصہ ہے ایک ہمارے معمولات کا، جو ہمارا سیاسی کلچر ہے، اس میں آپ ان چیزوں کے لیے دروازے بند نہیں کر سکتے، ان کی نفی نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان صاحب کو بھی حق حاصل ہے کہ دوسرے جس طرح کی سیاست کرتے رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کی سیاست کریں۔ شامی صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد گفتگو دوسرے موضوعات کی طرف بڑھتی ہے، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شامی صاحب، آج یہ 2 واقعات پیش آئے۔ ایک تو واقعہ یہ پیش آیا کہ شمالی وزیرستان میں ایف سی کے 9 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور پھر جن کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ملاقات بھی ہوئی جنرل راحیل شریف کی اور وزیر اعظم کی۔ ہاں، یہ شہادت کا واقعہ تو بڑا افسوسناک ہے جی۔ اب کیونکہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے تو ایسی بری خبریں سننے کو مل سکتی ہیں۔ اصل میں بہت سا جدید اسلحہ درکار ہے پاکستان کو، اور ایک خصوصی گاڑیاں ہیں جن کے بارے میں خبر آئی تھی کہ امریکہ کے پاس افغانستان میں موجود ہیں، جو جن پر اثر نہیں کرتی اس طرح کی جو مائنز ہیں وہ اس کو اڑا نہیں سکتی، اور بم جو ہے وہ بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یہ سارا غور کرنا چاہیے، جو چیزیں پاکستان کو درکار ہیں ان کو حاصل کیا جائے تاکہ ہم زیادہ مؤثر طریقے سے یہ مقابلہ کر سکیں ان دہشت گردوں کا، اور اپنے جوانوں کی زندگیوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنا سکیں۔
ویسے یہ جو ہمارے طالبان ہیں ان کے اندر ایک ان فائٹنگ بھی شروع ہے اور ایک دوسرے کو بھی یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کے کئی گروپ برسر پیکار ہیں آپس میں بھی. تو گویا خون کی جو ہولی ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. انفارچونیٹ بات ہے یعنی کہ آپ خون بہانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے اور ہماری سیکورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا جائے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کیا جائے, ایک دوسرے پر گولیاں چلائی جائیں. یہ سارے جو ان کے رہنما ہیں مختلف گروپوں کے, ان کو سوچنا چاہیے وہ کس کھیل میں مصروف ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ کیا آنے والا ہے. تو مذاکراتی حکمت عملی جی جو آرمی چیف نے ڈسکشن کی, دیکھیے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے. اب اس بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں آرمی جو ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتی. پروفیسر ابراہیم صاحب, مولانا فضل الرحمان اور مولانا سمیع الحق اور اس طرح کے تمام لوگ جو ہیں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ فوج کے اور طالبان کے درمیان نہیں ہو رہی. فوج اور جو جنگجو عناصر ہیں یہ دو فریق نہیں ہیں. یہ پاکستان کی ریاست اور جنگجو عناصر جو ہیں فریق ہیں. اور جب ریاست فریق ہے تو اس میں ہم سب شامل ہیں. اور جب ہم سب شامل ہیں تو فوج اپنی لڑائی نہیں لڑ رہی, وہ ریاست کی لڑائی لڑ رہی ہے, ہم سب کی لڑائی لڑ رہی ہے. اور جب سب کی لڑائی لڑ رہی ہے تو پھر جو حکمت عملی ہے وہ صرف فوج کے سپرد نہیں ہوگی, نہ ہونی چاہیے اور نہ وہ اس کا مطالبہ کر رہی ہے. وہ جو سیاسی حکومت ہے حکمت عملی طے کرنا اس کا حصہ ہے اور اس کا خاصہ ہے اور اسی کو کرنی چاہیے. آج ہمارے پلڈیٹ کی ایک میٹنگ تھی سول ملٹری ریلیشنز پر, اس میں مسلم لیگ نون کے بڑے زعما موجود تھے. تو جنرل عبد القادر بلوچ جو ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور اس بات پر شدت سے اصرار کیا کہ کوئی بھی فاصلہ نہیں ہے فوج میں اور سیاسی حکومت میں, اور طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے بھی وہ مختلف سوچ نہیں رکھتے بلکہ ایک ہی طرح سوچتے ہیں اور یکجا ہو کر آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہرحال آرمی چیف کی اور وزیر اعظم کی ملاقات میں یقیناً پیش قدمی کے بارے میں غور کیا ہوگا. اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے میڈیا کے معاملات ہیں اور جیو کے ساتھ جو صورتحال درپیش ہے وہ بھی شاید زیر بحث آئی ہو, کیونکہ وہ بھی بڑی اہمیت کا مسئلہ ہے. اگر یہ پیمرا کے سپرد کیا جا چکا ہے لیکن اس کو ایک مجموعی صورتحال سے الگ نہیں کیا جا سکتا, تو وہ بھی اگر وہ ہونا چاہیے وزیر اعظم کو اس میں لیڈ لے کر یہ بات چیت کرنی چاہیے تھی اور ضرور انہوں نے کی ہوگی. اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیسے قدم بڑھائے جاتے ہیں. جی تو شامی صاحب, آج آپ بھی تو ایک ایسی ہی میٹنگ کا حصہ تھے نا جس میں یہ سارے معاملہ ڈسکس ہو رہے تھے, ضابطہ اخلاق اور دیگر چیزیں. دیکھیے وزارت اطلاعات میں ایک میٹنگ طلب کی تھی پرویز رشید صاحب نے جو وزیر اطلاعات ہیں, اور سیکرٹری اطلاعات جو ہیں ڈاکٹر نذیر سعید وہ بھی وہاں موجود تھے اور دوسرے حکام بھی تھے. اس میں جو اے پی این ایس کے صدر ہیں حمید ہارون صاحب وہ موجود تھے, جو پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے میاں عامر محمود صاحب تھے, اور سی پی این ای کی طرف سے میں حاضر تھا وہاں. تو وہاں یہی موضوع رہا زیر بحث کہ ضابطہ اخلاق جو ہے اس کو کس طریقے سے مؤثر کیا جا سکتا ہے اور مؤثر طور پر نافذ کیا جا سکتا ہے, اور اس سے پہلے یہ کہ ایک ایسا ضابطہ اخلاق کیسے بنایا جا سکتا ہے جس پر تمام پاکستان میں اتفاق ہو, یعنی تمام سٹیک ہولڈرز متفق ہوں, یعنی الیکٹرانک میڈیا بھی, حکومت بھی, اور سول سوسائٹی بھی, اور عام شہری بھی. کیونکہ جو میڈیا کا معاملہ ہے وہ صرف حکومت اور میڈیا کا معاملہ نہیں ہے, یہ عوام اور میڈیا کا معاملہ بھی ہے. کیونکہ عوام بھی چاہتے ہیں کہ ان کا جو میڈیا ہے وہ ریاست کے جو مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھائے, انہیں آگاہ بھی رکھے لیکن تجاوز بھی نہ ہونے پائے. تو بہرحال ہم سب نے اس کے لیے مہلت طلب کی ہے, اپنی اپنی سفارشات مرتب کریں گے اور اس کے بعد 10-12 دن کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی. جی تو شام صاحب, عام طور پہ جب ضابطہ اخلاق کی بات ہوتی ہے تو ہم تو کہتے رہے ہیں اب تک کہ حکومت ذرا اس معاملے سے باہر رہے, تو اب گویا حکومت آ گئی ہے.
دیکھیے حکومت اس معاملے سے باہر رہ نہیں سکتی. پرنٹ میڈیا کے لیے تو ضابطۂ اخلاق بھی طے ہو چکا ہے اور پاکستان پریس کونسل کا ادارہ بھی وجود میں آ چکا ہے جو اس ضابطۂ اخلاق کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے اور اس کی جو وائلیشنز ہیں ان کے بارے میں شکایات کی سماعت کرتا ہے, ان کا فیصلہ کرتا ہے. لیکن ابھی یہ اپنے ابتدائی مرحلوں میں ہے. جہاں تک الیکٹرانک میڈیا کا تعلق ہے اس کا ضابطۂ اخلاق بھی موجود ہے اور قانونی طور پر پیمرا کو اس کے نفاذ کے لیے اور اس کی خلاف ورزی پر کارروائی کے لیے اختیار کا حق حاصل ہے. لیکن یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پیمرا کا ضابطۂ اخلاق ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے اور جو اس پر عمل درآمد ہے اس کو مؤثر بنایا جائے. یعنی سزا دینا مقصود نہیں ہونا چاہیے, اصلاح کرنی مقصود ہونی چاہیے اور حالات کو درست کرنا مقصود ہونا چاہیے. تو اب توقع کی جانی چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی پیش رفت ہوگی کہ ایک تیز رفتار مشینری جو ہے وضع ہو جائے. اس میں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ہر بڑا چینل جو ہے اس کو اپنا ایک متصب مقرر کرنا چاہیے تاکہ وہ تیز رفتاری سے وائلیشنز جو ہے ان کی سماعت کر سکے اور کسی دوسرے ادارے تک جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. لیکن بہرحال مختلف نقطہ نظر ہیں, جب ان پر بحث ہوگی, گفتگو ہوگی تو پھر کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے گا. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, جو آج وزیر اعظم کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی ہے اس میں جنرل پرویز مشرف صاحب پر بھی بات ہوئی ہوگی؟ یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں ہمارے فوجی بھائی سینسیٹیو تو بڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اڑ جائیں. بالکل. لیکن اب کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. ویسے وزیر اعظم کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق معاملہ طے ہونا چاہیے. ٹھیک. تو شاہ صاحب آج قانون کے مطابق تو انہیں تفتیش کی کاپی مل جائے گی, عدالت نے کہہ دیا. وہ ایف آئی اے نے جو ان کی تفتیش کی ہے اس کی کاپی جو ہے ان کو نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں اکرم شیخ صاحب, ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم اس تفتیش کی بنیاد پر مقدمہ قائم نہیں کر رہے. لیکن عدالت نے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا اور یہ تفتیش کی جو تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ پرویز مشرف صاحب کو اس سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے. ویسے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایف آئی اے کی تفتیش ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہو کہ کچھ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل تھے اور لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی ہو اور صرف پرویز مشرف صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہو, جیسا کہ اس مقدمے میں ہوا ہے کہ مقدمہ صرف پرویز مشرف کے خلاف ہے, کسی اور شخص کے خلاف نہیں ہے. جبکہ پرویز مشرف صاحب کے جو وکیل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اکیلے نہیں لگایا, یعنی جو بھی کارروائی کی ہے وہ اکیلے نہیں کی ہے. گویا گینگ ریپ جو ہے وہ ایک شخص نہیں کر سکتا. تو پورے گینگ کو اگر آپ چھوڑ دیں اور ایک شخص کو پکڑ لیں تو پھر اس کو فائدہ ملنا چاہیے اس بات کا کہ وہ تعصب کی بنا پر یا اناد کی بنا پر یعنی میلافائڈ انٹینشن کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس لیے اس کو بھی بری کر دیا جائے. یعنی یہ ایک ان کی دلیل ہو سکتی ہے اور یہی دلیل ہوگی. اب عدالت اس کو کتنا وزن دیتی ہے یہ تو بعد کی بات ہے. سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں یا صحافتی انداز سے دیکھیں تو اس بات میں ایک وزن پایا جاتا ہے کہ قانونی طور پر کیا ہوگا یہ بات کی بات ہے اور یہی سوال جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے موجودہ حکومت کو بھی, کیونکہ کئی ایسے لوگ جو پرویز مشرف صاحب کے اس کام میں شریک تھے آج وہ حکومت میں شریک ہیں اور ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیے ہیں, وہ ایم این اے منتخب ہوئے ہیں, کئی وزارتوں میں بھی موجود ہیں. تو یہ ایک خاصی دلچسپ صورتحال ہے اور جب قانونی طور پر عدالت میں رکھی جائے گی
تو پھر دیکھنا ہوگا کہ فروغ نسیم صاحب یا ان کے دوسرے وکیل جو ہیں کس انداز سے اپنا استدلال قائم کرتے ہیں اور ایسی عمارت کیسے قائم کرتے ہیں کہ جس سے پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ باہر نکل جائیں اور ان کو کوئی گزن نہ پہنچے. تو شامی صاحب یہ دائرہ پھر اہالیان راولپنڈی تک بھی پھیل جائے گا؟ نہیں, یہ جس پر بھی پھیلے وہ اہالیان راولپنڈی تو اب بہت دیر ریٹائر ہو چکے ہوں گے. ویسے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے 2 اپریل کو جو انٹرویو دیا تھا جیو ٹی وی کو, بالکل اس میں انہوں نے اس بات کے اشارے کیے تھے کہ دائرہ بہت وسیع کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا. جی تو اب دیکھیے بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. شامی صاحب ذرا کراچی چلتے ہیں, اور کراچی میں آج ایم کیو ایم نے ایک احتجاج کیا ہے کراچی پریس کلب کے سامنے, اور انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا بہت مائنڈ کیا. دیکھیے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کراچی سے تو جاری نہیں ہوئی. اب وہ رپورٹ ایسی ہے, اس میں ایم کیو ایم کو بھی ان گروپوں میں شامل کیا گیا ہے جو کراچی میں ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں. جی بہرحال یہ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اپنی رپورٹ ہے اور ایم کیو ایم کا اپنا احتجاج ہے. تو ہم تو رپورٹ پڑھ کر بھی یعنی آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اس احتجاج سے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس احتجاج سے ایمنسٹی کو فرق پڑے گا؟ نہیں, ایمنسٹی جو ہے اب وہ تو اپنے دلائل اور اپنے شواہد اگر چاہے تو ایم کیو ایم کے سامنے رکھ سکتی ہے, اور اگر ایم کیو ایم چاہے تو ان سے پوچھ سکتی ہے اور وہ ایم کیو ایم کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ رائے قائم کی ہے. ہمارے ہاں تو یہ معاملات بڑے احتیاط سے ڈسکس ہوتے ہیں, لیکن جو غیر ملکی عناصر ہیں ان کو تو اس احتیاط کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بڑی بے باکی سے اپنی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شامی صاحب, اور آج ہی کراچی میں ایک اور واقعہ پیش ہے کہ ایک امریکن ایجنٹ کو 10 لاکھ روپے کی ضمانت کے عوض چھوڑ دیا گیا. ہاں, وہ ایف بی آئی کا ایجنٹ ہے, اس کے پاس سے کچھ گولیاں برآمد ہوئی تھی اور وہ گولیاں جو ہیں وہ لے کر وہ جہاز میں سوار نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے دھر لیا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ ایف بی آئی کا یہ ایجنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ویزا لے کر پاکستان آیا ہوگا. جی, کیونکہ اگر ویزا لے کر پاکستان نہ آتا تو پھر یہ بات کہی جاتی کہ ایک ایسا شخص پکڑا گیا ہے جو ناجائز طور پر پاکستان میں پھر رہا تھا, تو پھر تو اس کی حیثیت مختلف ہو جاتی. اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں, مختلف ممالک کے. جی, ہمارے لوگ بھی بے شمار جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں, امریکہ کے یہاں پھر رہے ہیں. اب اگر وہ ویزا لے کر آئے ہوں تو پھر تو آپ ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتے جو ویزا نہ لے کے آنے والوں کے خلاف کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن شامی صاحب, جس تیزی سے سارا قانون جو ہے وہ اس کی فیور میں گیا ہے, کچھ لوگ کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ شاید یہ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے, اس سے کہانی کچھ بڑی ہے. بڑی ہو یا چھوٹی ہو, جی, جو عزت دار ممالک ہوتے ہیں, جو اپنا ایک وقار رکھتے ہیں, وہ اپنے شہریوں کی فکر کرتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور وہ ممالک جو اپنے شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اندرون ملک یا بیرون ملک, ان کے وقار میں کمی آتی ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں جو ڈاکٹر عافیہ ہیں وہ کب سے امریکہ میں قید ہیں اور یہاں ہنگامہ ہوتا رہتا ہے, مطالبہ ہوتا رہتا ہے کہ ان کے حق میں آواز بلند کی جائے, ان کو کسی طریقے سے رہائی دلوائی جائے. لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں وہ وعدے تو کرتی ہیں, عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کر پاتی. لیکن امریکہ جو ہے, دیکھیے ریمنڈ ڈیوس جو ہے, جب اسے گرفتار کیا گیا, حالانکہ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے, لیکن خود صدر اوباما جو تھے انہوں نے آ کر ٹیلی ویژن پر اس کو اون کیا اور مطالبہ کیا کہ اس کو رہا کیا جائے, اس کو ڈپلومیٹ بنا لیا گیا. تو یہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کا شعار یہ ہے, ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ہمیں بھی اپنے شہری جو ہیں ان کی عزت کی اور ان کی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم تو اپنے ملک کے اندر نہ اس کی پرواہ کر رہے ہیں, نہ ملک کے باہر اس کی پرواہ کر رہے ہیں. جو اپنے شہریوں کی عزت نہیں کرتا, دنیا بھی اس کی عزت نہیں کرتی.
شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا اور بریک کے بعد ہم اپنے ناظرین کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، سوال ہے فہد منصور صاحب کا، اور فہد منصور صاحب کوٹ مومن سے کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب سعد رفیق نے عمران خان کی نیت پر شک کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے خود بڑا سا لکھا ہے فہد منصور صاحب نے اگریڈ. تو سعد رفیق صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام سیاستدانوں کی نیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے. اچھا، یعنی ٹھیک نہیں ہوتی؟ وہ ٹھیک نہیں ہوتی. وہ اقتدار کی طرف بری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک. اس لیے جو نیت خواجہ سعد رفیق کی تھی اور مسلم لیگ نون کے دوسرے رہنماؤں کی تھی آج سے 2 سال پہلے، وہی نیت آج عمران خان صاحب کی ہے. اس لیے اس سے وہ پریشان نہ ہوں. ٹھیک. شام صاحب، یہ جی طارق اوان صاحب نے ایک بڑا شام صاحب دلچسپ سوال اٹھایا ہے. انہوں نے آپ کی جو گفتگو ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے جو بھی آپ نے ضابطہ اخلاق کے بارے میں کی ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ضابطہ اخلاق کا مطلب ایک اور سینسرشپ نہیں؟ یعنی اخلاق یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کہیں کہ کپڑے پہننے کا مطلب ایک سینسرشپ نہیں، اور آپ یہ کہیں کہ جناب دیکھیے گھوڑے اور گدھے اور بھینسیں اور گائیں تو کپڑے نہیں پہنتی، تو ہم کیوں کپڑے پہنے؟ حضرت انسان پر یہ تکلف کیوں ہو؟ ٹھیک. بھائی صاحب، ہر معاشرہ جو ہے اس کی اپنی اقدار ہوتی ہیں، ان اقدار کے تابع وہ زندگی گزارتا ہے. اور پاکستان کا دستور جس میں آزادی دی گئی ہے، ضمانت دی گئی ہے آزادی اظہار کی، وہ اس کی حدود و قیود متعین کرتا ہے. وہ حدود و قیود جو ہیں ان کی پاسداری بہرحال لازم ہے. ٹھیک. لیکن شام صاحب جب یہ ضابطہ اخلاق گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اس کا نفاذ تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت تو حکومت کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک. پیمرا جو ہے اس کی حکومت تشکیل کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں یہ ہے. ہماری تو کوشش ہوگی کہ یہ ایک کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی ہو جس کے ہاتھ میں آ جائے. جی. کوئی اٹانومس باڈی ہو جو حکومت کے دباؤ میں آئے بغیر فیصلہ کر سکے اور کام کر سکے. جی. اور دنیا میں مختلف تجربے کیے گئے ہیں. اگر یہ فرض کریں کہ ضابطہ اخلاق ایک اپنے داخلی محتسب کے ذریعے سے نافذ ہوتا ہے تو پھر کیا بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حد کے عزت کرنے کا لائسنس کسی کو نہیں دیا جا سکتا. ہم میڈیا پرسن کے طور پر لوگوں کی توہین نہیں کر سکتے، خواہ وہ کوئی ہوں، اقتدار سے باہر ہوں، اقتدار کے اندر ہوں، ہمارے حساس اداروں کے ہوں. ہر ایک کی عزت جو ہے وہ کرنا ہم سب پر لازم ہے. جی. شام صاحب، شمس زبیری صاحب ہیں کراچی سے فون لائن پہ ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شامی صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ آپ کر رہے ہیں. ہاں جی، شامی صاحب. عرض کر. شامی صاحب، میں زبیری بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا تعلق ویسے لاہور سے ہے، میں 30 سال سے کراچی میں ہوں اور آپ کی بے باک صحافت کا میں بہت ہی فین ہوں. سر آپ سے سوال یہ ہے، بہت مہربانی سر، یہ جو عمران خان صاحب جو 11 مئی کو کرنے جا رہے ہیں، جن کی حمایت قادری صاحب بھی کر رہے ہیں، جن کی حمایت جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، اور جن کی حمایت اب چودھری شجاعت کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا یہ جو 77 میں موومنٹ چلی تھی آئی جی آئی کی حکومت کے خلاف، اس سے کیسے کمپیئر کریں گے سر آپ اس کو؟ آپ کیونکہ اس کے نتیجے میں ماشاء اللہ آ گیا تھا. تو دیکھیے وہ موومنٹ جو ہے اس نے 1 سال کا انتظار نہیں کیا تھا. جب انتخابات ہوئے تھے اس کے اگلے دن وہ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وہ دھاندلی اور ریگنگ جو تھی اتنی کلیئر تھی، اتنی واشگاف تھی کہ اس کے بارے میں لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی. ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. پہلے قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور 3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے. صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا اور وہ سنسان تھے پولنگ اسٹیشن اس دن. جب نتیجہ آیا تو 80%، 70% ووٹ پڑ چکے تھے. تو ہر شخص قائل ہو گیا کہ یہ انتخابات بوگس تھے، اور خود پھر بعد میں بھٹو صاحب کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا اور نئے انتخابات پر آمادگی ظاہر کرنی پڑی. تو 77 کے جو واقعات ہیں وہ
14 کے واقعات اس سے بالکل مختلف ہیں. یہ 1 سال گزرنے کے بعد بات ہو رہی ہے اور وہ اگلے دن شروع ہو گئی تھی. جی شام صاحب مشتاق زیدی صاحب ہے راول پنڈی سے. جی السلام علیکم مشتاق صاحب. وعلیکم السلام جناب. سر میں شامی صاحب سے میں 5 سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک کر لیں, وقت کم ہے, ایک کر لیں. ایک کر لوں. ایک کر لیں آج. میں جب سے پیدا ہوا میری 60 سال عمر ہو گئی. میں نے یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو یہ تماشا چل رہا ہے, کبھی جناب ریمنڈ ڈیوس کا, کبھی سیاست دانوں کا, کیا یہ اس ملک کو اس کو چھوڑیں گے کہ ہم اس میں زندہ رہ سکیں؟ دیکھیے یہ تماشے جو ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں چل رہے ہیں, لیکن وہاں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی ہم اہمیت دیتے ہیں, اور کچھ ہمیں تماشے کا شوق بھی زیادہ ہے, اس لیے ہم اپنا تماشا آپ بھی بناتے رہتے ہیں. تو اگر ہم اس سے گریز کر لیں اور قاعدے ضابطے قانون کے مطابق ہر شخص سے نپٹیں تو نہ خود تماشا بنیں گے اور نہ کسی کو تماشا بنائیں گے. اچھا شام صاحب ایک ہمارے ساتھ کال ہے علی صاحب کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. شامی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں سر. یہ آپ ہمیں تھوڑا 2 سوال ہیں کہ اپنا خدکار اور حب الوطنی کی تشریح کر دیں اور صحافی اور ٹارگٹ کلر کا فرق بتا دیں. جی جو آج حب الوطنی کی تعریف کر دیں اور صحافی اور ٹارگٹ کلر کا فرق بتا دیں. دیکھیے حب الوطنی کی تعریف تو یہ ہے کہ ہر پاکستانی محب وطن ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے کوئی وطن کے مفاد کے خلاف کارروائی کی. جی صحافی اور ٹارگٹ کلر کا فرق یہ ہے کہ جو صحافی دوسروں کی عزت کو نشانہ بناتے ہیں جی اور وہ ٹارگٹ کلرز ہیں, ان میں اور ٹارگٹ کلرز میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک. شام صاحب یہ انیس صاحبہ ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام. جی سر میں جی سر میں کراچی سے ہوں. آئی ہیو گاٹ 1 سمپل کوشچن پلیز. جی وہ یہ ہے کہ why these people are making such a fuss about Imran Khan's jalsa. I want to know that because Imran Khan is the only honest person whom we trust. اور کیوں اس کا خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ I just want to know that کہ why we need a leader. We need بی بی یہی سیاست ہے. جو ان کے مخالفین ہیں ان کو ان پر تنقید کا حق ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب کو اپنے مخالفین پر تنقید کا حق ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. جی شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آئندہ ہم اپنے ناظرین سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ پیر کو. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.